الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو آدمی بھی سورہ یاسین کو اپنے کاموں کے آگے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آگے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اہم کام کو آدمی کرنا چاہتا ہے تو سورہ یاسین پہلے پڑھ کر وہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسانی کے ساتھ پورا فرما دیں گے۔ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کریم کے برابر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، توریت میں اس کا نام معمہ رکھا گیا تھا۔ معمہ کے معنی ہیں اپنے پڑھنے والے کے لیے ساری خیر اور برکتوں کو شامل کرنے والی اور عمومیت کے ساتھ اس کو خیر پہنچانے والی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جس مقصد کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کو اسی مقصد میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سورہ یاسین کو اس ڈر سے کہ کہیں مجمع کو کھانا کم نہ پڑ جائے، اس نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کھانے میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ اگر کھانا کم بھی ہو تو سارے مجمع کو کافی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے مرنے والوں پر نزا کی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ میت کے قریب، مرنے والے کے قریب بیٹھ کر اگر سورہ یاسین پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے موت کی تکلیف کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی عورت کے بچے کی پیدائش میں تکلیف ہو رہی ہو اور دشواری ہو رہی ہو اور کوئی پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ بچے کی پیدائش میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ آپ نے خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کا اور اس کو یاد کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورہ یاسین پڑھا اور رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات تو سورہ یاسین سے متعلق ہوئی۔ دوسری چیز مجھے یاد کرنی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، دیگر احکامات کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے، اور مستقل قرآن کریم کی آیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے حکم میں نازل فرمائی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے
کہ درود و سلام کتنی محتم بشان اور کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس عمل میں شریک ہیں۔ دیگر احکامات جتنے بھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ جیسے بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ خود نماز نہیں پڑھتے۔ بندوں کو اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ خود روزہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح حج اور زکوٰۃ اور دیگر احکامات ہیں، لیکن درود و سلام کے بارے میں تو اللہ نے یہ خود فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کی وجہ سے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو مجلس ہوتی ہے اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو اور آپ کے ذکر کو پہلی مرتبہ سننے کے بعد میں پہلی مرتبہ درود و سلام بھیجنا اور درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ بلکہ بعض علماء جس میں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ جب بھی اللہ کے نبی کا ذکر مبارک سنیں آپ پر درود و سلام پڑھنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ لیکن فتویٰ اس قول پر ہے کہ پہلی مرتبہ مجلس میں جب آپ کا نام سنیں تو درود پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی آپ کا نام آدمی سنے تو اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنا مستحب ہے، اچھا ہے، پڑھنا چاہیے۔ آپ نے اس شخص کو انتہائی بخیل فرمایا ہے جو آپ کا نام نامی سنے یا آپ کا ذکر مبارک اس کے سامنے آئے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ وہ آدمی انتہائی بخیل ہے۔ بخیل تو ویسے بھی دنیا میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اللہ کے نزدیک بخیل آدمی بہت برا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بخیلر بود زاہد بحربر بہشتی نباشت بحکم خبر۔ اگر بخیل آدمی اتنی عبادت کرے کہ نہ خشکی کی کوئی جگہ چھوڑے، نہ سمندر میں کوئی ایسی جگہ چھوڑے جہاں جا کر عبادت نہ کر لے، لیکن اگر وہ بخیل ہے تو اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کی خبر یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو بخیل اتنا برا آدمی ہوتا ہے۔ اور آپ نے اس آدمی کو سب سے بڑا بخیل کہا ہے جو آپ کا ذکر مبارک سنے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ کثرت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کم سے کم 300 مرتبہ آدمی روزانہ 24 گھنٹے میں آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احسانات امت پر ہیں، جو آپ نے امت کے خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کا بدلہ تو امت دنیا میں دے ہی نہیں سکتی، بلکہ ان تکالیف کے بدلے کا کوئی ذرہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ آپ کو اپنا محسن سمجھ کر آپ پر درود و سلام کی کثرت رکھنا، یہ آپ سے محبت رکھنے والے ایک مسلمان کی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ کام اس کو کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی کثرت سے مجھ پر درود بھیجے گا کل قیامت میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا، اور قیامت میں اللہ کے نبی کی سفارش اور آپ کی شفاعت کے بغیر کام ہرگز نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی درود و سلام کی کثرت رکھے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی جس میں درود کا حکم ہے، تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا
اے اللہ کے رسول، ہمیں سلام کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہم اگر نماز سے باہر ہوں، آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو کہتے ہیں۔ نماز میں بھی آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ بتا دیا کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو التحیات میں آپ پر اس طرح سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں درود کا حکم دیا ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ صحابہ کرام کے اس سوال پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو درود ابراہیم سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دونوں مل کر ایک درود ہے، اس کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے، اور یہ نماز میں التحیات کے بعد قاعدہ اخیرہ میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ویسے تو درود شریف بہت کثرت سے اس کے صیغے اور الگ الگ درود شریف حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ جو بھی درود شریف حدیث سے ثابت ہو اسی درود شریف کو پڑھنا چاہیے۔ جو درود شریف حدیث سے ثابت نہ ہو، لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہو، وہ درود شریف نہ تو پڑھنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کوئی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جو فضائل درود شریف کے ہیں وہ فضائل ان درودوں کے ساتھ نہیں ہیں جو درود لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیے ہیں۔ جیسے درود تاج ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض منصوروں کے اندر درود لکھی ہوتا ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، حدیث سے کوئی یہ ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بھی جو درود ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر کتابوں میں لکھ دیے ہیں، نہ ان پر درود کا ثواب ملتا ہے، نہ اس کا کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اثر تو اسی بات کا ہوگا جو حدیث سے ثابت ہے، اور جو فضائل حدیث میں آئے ہیں وہ فضائل اسی درود شریف کے ساتھ ہیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے، ہر چیز کو گھیر لیتی ہے۔ تو 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر یا اس بندی پر نازل فرماتے ہیں جو درود شریف ایک مرتبہ پڑھے۔ دوسری احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں، اور جنت میں 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ درود شریف کا پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ قیامت میں وہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور وہ یہ سوچے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، اب میرے لیے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے جہنم سے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے اور وہ آپ کو پہچان نہیں سکے گا، اور آپ اپنی جیب سے ایک پرزہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے جس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہ انتہائی خوش ہو کر آپ سے یہ کہے گا کہ آپ کون ہیں اور یہ بتا دیجئے کہ اس پلڑے میں آپ نے کیا رکھا ہے جس سے میری نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا۔ تو آپ فرمائیں گے کہ مجھے نہیں جانتا، میں تیرا نبی ہوں، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو نے دنیا میں پڑھا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ تو بعض مرتبہ درود شریف کا پڑھنا اتنا اللہ کو پسند آتا ہے کہ وہ قیامت میں آدمی کی نجات اور آدمی کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے درود شریف کثرت سے آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود شریف کے مواقع ہیں بہت۔ علماء نے لکھا ہے نماز کے بعد بھی آدمی کو
درود شریف کا اہتمام رکھنا چاہیے، جتنی مرتبہ بھی آدمی پڑھ سکے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کے ایک بڑے بزرگ کے خدمت کے اندر جب علامہ شبلی پہنچے تو علامہ شبلی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شبلی تو ایسے ہیں کہ زیادہ لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سمجھ نہیں ہے، اور لوگ ان کو مجنون اور پاگل سمجھتے ہیں، اور آپ نے کھڑے ہو کر ان سے معانقہ کیا، ان کا اکرام اور استقبال کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس آدمی کا استقبال کیوں نہ کروں اور اس آدمی سے معانقہ کیوں نہ کروں جس کو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جس سے معانقہ کرتے دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی کو جس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اور جب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے یہ مقام آپ کو کس وجہ سے پہنچایا، تو فرمایا میں نماز کے بعد میں سورہ توبہ کی آخری آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ کر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہوں، یہ ہمیشہ سے میرا معمول ہے۔ اس کی برکت سے، نماز کے بعد اس درود شریف کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے زمانے کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں، معانقہ کیا اور اللہ کے نبی نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں اور آدمی درود شریف پڑھ کر دم کر لیتا ہے تو وہ سن پنا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف کی خاصیت ہے اور درود شریف کا فائدہ ہے۔ درود شریف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی سچے دل سے درود شریف کا کثرت سے اہتمام رکھے، ہمیں اصل میں یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کے نبی پر درود کثرت سے بھیجیں اور اپنے عمل سے آپ کی ہر سنت کا اتباع کریں اور آپ کی ہر سنت پر عمل کریں۔ یہ 2 چیزیں اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہیں۔ محبت کا دعویٰ تو زبانی ہر آدمی کر دیتا ہے، لیکن ہر چیز اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت کی علامت یہ ہے کہ زبان سے کثرت سے درود ہو اور عمل سے آپ کی سنت پر اہتمام ہو۔ یہ چیز ایسی ہے جو یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو پیدا بھی کرے گی اور آپ سے قرب پیدا کرے گی، اور جب آپ سے قرب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت بھی کرا دیتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں۔ کوئی فن ایسا نہیں ہے جس فن میں انہوں نے کتابیں نہ لکھی ہوں۔ بہت کتاب، تفسیر کی تو 3 بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جلالین شریف جو علماء کو عالم بننے کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح ایک تفسیر در منصور لکھی ہے، ایک تفسیر مجمع البحرین لکھی ہے 80 جلدوں کے اندر، آج اس کا پڑھنا بھی مشکل ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 35 مرتبہ ان کو جاگتے میں زیارت ہوئی ہے۔ 35 مرتبہ جاگتے میں 35 مرتبہ زیارت ہوئی۔ جب لوگوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ایسا کون سا خصوصی عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ زیارت آپ کو ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ میرا کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہوں
اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ یہ میرا معمول ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام کا اہتمام رکھیں۔ یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بھی ہے، اللہ کے نبی کی شفاعت بھی اس کے ذریعے سے نصیب ہوگی۔ بعض درود شریف ایسے ہیں جن کے بڑے مخصوص فضائل وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک درود شریف ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یہ ایک چھوٹا سا درود شریف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 70 فرشتوں کو اس کا ثواب 1000 دن تک لکھنے میں مجبور کر دیتا ہے، یعنی 1000 دن تک 70 فرشتے اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے ہیں، اتنا زیادہ ثواب ہے ایک مرتبہ اس درود شریف کو پڑھنے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جو آدمی اس درود شریف کو 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ 80 سال کے گناہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جہاں کہیں بھی میرا کوئی امتی مرد یا میری امتی کوئی عورت دنیا میں جہاں کہیں بھی رہ کر مجھ پر درود و سلام بھیجتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اس کا درود میرے پاس ادب سے لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ میں میری قبر کے قریب خود آ کر مجھ پر درود اور سلام پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے درود اور سلام کو میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں۔ اس لیے جو لوگ مدینہ منورہ جا کر اللہ کے نبی کے روضے پر خود درود و سلام پڑھتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دور ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے، ہر مسلمان اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہی ہے اور رکھنا بھی چاہیے، اور اللہ کے نبی کی محبت تو ہمارے لیے یقیناً نجات کا اور آپ کے ساتھ قیامت میں اللہ حشر کر دے اس کا سبب ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں اس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کی تو بہت جلدی ہے، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ کے نبی نماز روزے تو زیادہ اکٹھے نہیں کر رکھے ہیں، فرض نماز پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، لیکن زیادہ نفلیں تو نہیں رکھنی پڑتا ہوں، البتہ اتنی بات ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا اور اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی سے محبت ایمان کی علامت ہے، لیکن محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر جو ہے وہ اس کا اہتمام ہو، سنت کے خلاف زندگی نہ ہو۔ ایک بہت بڑے اللہ والوں کی خدمت میں ایک آدمی بڑی شہرت سن کر گیا، کافی دن رہنے کے بعد میں واپس ہونے لگا۔ حضرت نے پوچھا، بھائی تمہارے آنے کا مقصد پتہ نہیں چلا، کیوں تو آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا، حضرت آپ کی بڑی شہرت سن کر آیا تھا، لیکن میں نے تو کوئی کرامت ایسی آپ کی دیکھی نہیں، کوئی چمتکار تو ایسا دیکھا نہیں،
جس سے واقعی پتہ چلے کہ آپ کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو فرمانے لگے کہ بھائی تم نے کبھی میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ جتنے بھی دن تم رہے تم نے کوئی عمل میرا سنت کے خلاف دیکھا؟ فرمایا، کہنے لگے کہ نہیں، آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف تو میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا، سنت پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ لوگ تو جو ہے کوئی چمتکار دیکھتے ہیں، کوئی کرامت دیکھتے ہیں، کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی پہنچے ہوئے ہیں، چاہے وہ نماز ایک وقت کی نہ پڑھیں، چاہے ان کا لباس سنت کے خلاف ہو، چاہے زندگی ان کی اللہ کے نبی سے کوسوں دور ہو، لیکن کوئی بھی کرشمہ ان کے ہاتھ پر نظر آ جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی پہنچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ خدا جانے وہ کیا ہوتا ہے، پہنچے ہوئے ہونے کی علامت تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جس کے اندر سنت کا اور شریعت کا جتنا اہتمام ہوگا، آپ سمجھو وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اتنا ہی قریب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس آیت میں درود و سلام کا ہمیں حکم ہے۔ ہمیں درود و سلام کا کثرت سے اہتمام رکھنا چاہیے۔ دعا بھی وہ جلدی قبول ہوتی ہے جس سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اور جس کے اخیر میں درود شریف پڑھا جائے۔ اسی لیے کوئی بھی امام صاحب جب دعا کراتے ہیں تو درود شریف شروع میں پڑھتے ہیں اللہم صلی کہہ کر، اور اس کے بعد دعا کراتے ہیں، اور اخیر کے اندر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ، یہ دونوں درود شریف ہیں۔ تو ہر امام جو بھی کسی مسجد میں دعا کراتا ہے وہ پہلے درود شریف پڑھتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، اور اخیر میں بھی درود شریف ہوتی ہے۔ ہمیں بھی درود شریف دعاؤں سے اول آخر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ درود شریف کو تو ضرور قبول کرتے ہیں، اور اللہ کی شان سے بعید بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے کے درود شریف کو قبول کر لیں اور بیچ کی دعا کو چھوڑ دیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے جب آگے پیچھے کا درود شریف اللہ قبول کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے بیچ میں مانگے جانے والی دعا کو بھی قبول کریں گے۔ اس لیے دعاؤں سے پہلے اور دعاؤں کے بعد بھی درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد